السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ ہم اردو ادب کے مشہور مصنف مظہر کلیم ایم اے کے جاسوسی ناول جیال جاسوس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 2 کی جانب۔ مختلف آوازیں تقریباً 1 گھنٹے تک وقفے سے سنائی دیتی رہی، پھر آہستہ آہستہ خاموشی چھا گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سب لوگ واپس چلے گئے ہوں۔ خاموشی چھا جانے کے آدھے گھنٹے بعد اچانک انہیں اپنے سر پر ایک ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی اور عمران تیزی سے گھار کے دھانے کی طرف بڑھا اور اس نے دھانے اور اس پر موجود چٹان کے درمیان رکھنے سے آنکھ لگا دی، اور چند لمحوں بعد اس کی نظروں نے ایک بڑے سے ہیلی کاپٹر کو، جس پر کسی کمپنی کا نام اور نشان بنا ہوا تھا، اس چٹان کے قریب اترتے ہوئے دیکھا جس سے تنگ درہ اس غار کی طرف آتا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے نیچے اترنے میں ایک لمبا تڑنگا روسیاہی نوجوان ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا اور پھر ادھر ادھر محتاط نظروں سے دیکھتا ہوا وہ تیزی سے اس غار کی طرف بڑھا چلا آیا جس میں یہ سب لوگ موجود تھے۔ غار کے قریب آ کر وہ رک گیا اور پھر اس کی آواز سنائی دی، ہیلوش 31۔ اس کی آواز دبی دبی سی تھی، جیسے وہ اونچا بولنا نہ چاہتا ہو۔ عمران اس آدمی کے بولتے ہی اس کی آواز پہچان گیا۔ یہ وہی آواز تھی جس نے ٹرانسمیٹر پر اس سے بات کی تھی۔ چٹان ہٹاؤ، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر انہوں نے مل کر چٹان کو ایک طرف دھکیل دیا اور وہ آدمی تیزی سے آگے بڑھتا چلا آیا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی غار سے باہر آ سکتے تھے۔ آپ لوگ بخیریت ہیں نا؟ آنے والے نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ ہاں بالکل خیریت سے ہیں، بلکہ آپ کی خیریت بھی نیک چاہتے ہیں، احوال آن کا۔ عمران کی زبان مخصوص انداز میں چل نکلی۔ برائے کرم باتیں کم کیجیے، یہاں پہاڑیوں میں باز گشت دور دور تک سنائی دیتی ہے، ابھی خطرہ پوری طرح نہیں ٹلا، جلدی سے نکل چلیے، آنے والے نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر عمران کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ تیزی سے واپس ہیلی کاپٹر کی طرف مڑ گیا۔ عمران کے اشارے پر باقی ساتھی سامان اٹھا کر باہر نکلے اور آنے والے کے پیچھے چلتے ہوئے وہ تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ہیلی کاپٹر خاصا بڑا تھا، اس لیے وہ سب آسانی سے اس میں سما گئے اور آنے والے نے پائلٹ سیٹ سنبھال لی اور چند لمحوں بعد ہی ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ حالات بے حد نازک ہیں، ہمیں جلد از جلد کسی خفیہ مقام تک پہنچنا ہے، پائلٹ نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ لیکن ان حالات میں ہیلی کاپٹر نے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہیلی کاپٹر KGB کے نظروں سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ عمران نے پہلی بار قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ ہیلی کاپٹر KGB کا ہی ہے، اور اس پر جس کمپنی کے مخصوص نشانات بنے ہوئے یہ KGB کا ہی ایک خفیہ شعبہ ہے، اور اس لیے یہ ہیلی کاپٹر چیک نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کے پائلٹ کو گولی مار کر ایک غار میں ڈال دیا تھا اور ہیلی کاپٹر لے آیا تھا، پائلٹ نے جواب دیا۔ اوہ، مگر آگے جا کر وہ چیک نہیں کریں گے؟ عمران نے غور سے پائلٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رسک کی بات ہے، بہرحال مجھے امید ہے کہ ہم بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پائلٹ نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، اور عمران کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ حالات ایسے تھے کہ وہ پائلٹ سے مزید بحث نہ کر سکتا تھا۔ پہاڑیوں کے اوپر سے گزرنے کے بعد ہیلی کاپٹر کھیتوں میں بنے ہوئے ایک بڑے سے زرعی فارم کے کھلے سین میں اترتا چلا گیا۔ باہر آ جائیے، اس زرعی فارم سے ایک سرنگ ایک خفیہ مقام تک جاتی ہے، ہم وہاں حالات درست ہونے تک محفوظ رہیں گے، پائلٹ نے تیز لہجے میں کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی سر ہلاتے ہوئے اپنا سامان اٹھائے تیزی سے فارم کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ فارم کی عمارت پرانی اور ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی پائلٹ کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئے تو پائلٹ نے فرش کو ایک کونے کی بوٹ کی نوک سے دبایا۔ دوسرے لمحے فرش کا ایک حصہ تیزی سے ایک طرف ہٹتا چلا گیا۔ اب سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ آپ لوگ ان سیڑھیوں پر اتر کر سرنگ میں سے ہوتے ہوئے اس خفیہ مقام تک پہنچ جائیں، میں ہیلی کاپٹر کو واپس پہاڑیوں پر چھوڑ کر ابھی آتا ہوں، پائلٹ نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر سب سے پہلے عمران سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اس کے بعد اس کے ساتھی بھی نیچے اترتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر واقع ایک پرانی سی سرنگ نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سرنگ کئی سالوں سے استعمال میں نہ آئی ہو۔ پوری سرنگ ادھڑی پڑی تھی، ہر طرف کاٹ کباڑ بکھرا پڑا تھا، البتہ سرنگ میں ہلکی ہلکی روشنی موجود تھی۔
جو چھت کے قریب بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے اندر آ رہی تھی۔ البتہ سرنگ میں ہلکی ہلکی روشنی موجود تھی جو چھت کے قریب بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے اندر آ رہی تھی۔ سرنگ پار کرنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس حال نما کمرے کی حالت بھی سرنگ جیسی ہی تھی، البتہ یہاں روشنی اور ہوا کا انتظام نسبتاً بہتر تھا۔ کمرے میں لوہے کے 4 پلنگ اور ایک میز کرسی موجود تھی۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے سامان پشت سے اتار کر ایک طرف رکھا اور پھر وہ پلنگوں پر یوں بیٹھتے چلے گئے جیسے طویل سفر کے بعد کسی آرام دہ ہوٹل کے ایئر کنڈیشن کمرے میں پہنچ گئے ہوں۔ کچھ بھی ہو، بہرحال یہ مقام فوری طور پر خاصا محفوظ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے غور سے کمروں کو چاری طرف دیکھا، پھر اس نے اندرونی جانب سے گائیکر نکال کر کمرے کی دیواروں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں کمرے میں کوئی مائکرو فون یا کیمرہ نصب نہ ہو، مگر گائیکر کی آواز نہ نکلی تو عمران کے چہرے پر بھی اطمینان کے آثار چھاتے چلے گئے۔ چھوٹے سے کمرے کے درمیان میں 3 کرسیاں بچھی ہوئی تھی اور ان تینوں پر 3 نوجوان چمڑے کی مضبوط بیلٹوں سے بندھے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے سر ایک طرف ڈھلکے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھی، جس پر پہنا ہوا لباس پوری طرح ادھڑا ہوا تھا، اور ادھڑے ہوئے لباس میں سے ان کا نظر آنے والا جسم زخموں سے بری طرح کچلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چہرے، گردن اور ہاتھوں کا حال باقی جسم سے بھی زیادہ خراب اور خستہ تھا۔ انگلیاں کچلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور چہروں پر موت کی سی زردی نظر آ رہی تھی۔ البتہ سینے کا ہلکا ہلکا اتار چڑھاؤ نظر آ رہا تھا کہ ابھی ان میں زندگی کی ہلکی سی رمق موجود ہے۔ کمرے میں ان کے علاوہ اور کوئی فرد موجود نہ تھا، البتہ کرسیوں کے ارد گرد قدیم زمانے کے خوفناک قسم کے تشدد کے آلات بکھرے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد کمرے کا اکلوتا دروازہ کھلا اور 2 نوجوان اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بیگ تھے۔ انہوں نے لباس ایسا پہنا ہوا تھا جیسے وہ سیلز مین ہو۔ ان کے اندر آنے کے بعد ایک اور شخص اندر داخل ہوا۔ یہ ادھیڑ عمر کا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی موجود تھی، البتہ آنکھوں میں موجود سختی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خاصا سنگ دل قسم کا آدمی ہے۔ ان سے کیا معلوم کرنا ہے جناب؟ سیلز مین ٹائپ کے نوجوان میں سے ایک نے ادھیڑ عمر شخص سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ تینوں غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ ان میں سے دائیں طرف والے کو پہلے گرفتار کیا گیا اور جب تشدد کے باوجود اس سے کچھ معلوم نہ ہو سکا تو پھر باقی 2 کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن باوجود خوفناک تشدد کے سوائے اس کے اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ کچھ غیر ملکی ناراگان پہاڑوں کے راستے روسیہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ چاچا، ہم نے پہاڑیوں پر ریڈ کر دیا، وہاں ہمیں ایک جیپ ضرور ملی ہے لیکن آدمی کوئی نہیں مل سکا۔ اس جیپ سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کچھ لوگ روسیہ میں داخل ہوئے ہیں، لیکن اب وہ کہاں ہیں یا انہوں نے کہاں پہنچنا ہے، یہ معلومات ہمیں فوری طور پر چاہیے، اس لیے آپ کو خصوصی طور پر بلایا گیا ہے۔ ادھیڑ عمر نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہتر جناب، ہم ابھی معلوم کر لیتے ہیں، دونوں نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے بڑی پھرتی سے اپنے بیگ کھولے۔ بیگ کے اندر ایک چھوٹی سی مشین موجود تھی۔ انہوں نے بن کے ساتھ موجود 2 تاریں باہر نکالی جس پر پیڈ سے نصب تھے۔ یہ پیڈ انہوں نے دائیں طرف موجود آدمی کے سر پر باندھ دیے اور دونوں بیگوں کو ایک تار کی مدد سے جوڑ دیا گیا۔ دوسرے بیگ میں ایریل نما تار نکال کر انہوں نے اونچی کر دی۔ پھر ان میں سے ایک نے مشین پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا۔ بٹن دیتے ہی دونوں بیگوں میں موجود مشینوں میں زندگی کی لہریں سی دوڑ گئی اور مختلف بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ نوجوان نے پہلے بیگ پر موجود ایک ناب کو آہستہ آہستہ گھمانا شروع کر دیا۔ ناب کے گھومتے ہی درمیان میں لگے ہوئے ڈائل پر سوئی تیزی سے آگے کی طرف حرکت کرتی چلی گئی۔ جب سوئی درمیان میں پہنچی تو نوجوان نے بیگ کے ساتھ لگا ہوا مائک، جو لچھے دار تار کے ساتھ مشین سے منسلک تھا، باہر نکالا اور اسے منہ سے لگا کر اس میں ایک اور بٹن آن کر دیا۔ اس بٹن کے آن ہوتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے نوجوان کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ یوں سیدھا ہو گیا جیسے ہوش میں آ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئی، البتہ آنکھوں میں گہری سرخی چھائی ہوئی تھی۔ سینہ تیزی سے پھولنے پچکنے لگا۔ چہرے پر شدید ترین تکلیف اور کرب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان نے بٹن کے ساتھ لگے ہوئے ہک کو نیچے کرتے ہوئے کہا، اور نوجوان کا جسم ہک نیچے کرتے ہی ذبح ہوتے ہوئے پرندے کی طرح پھڑکنے لگا۔
اس کے چہرے پر گہری اذیت کے آثار منجمد ہوتے چلے گئے۔ نام بتاؤ، نوجوان نے انتہائی تحقمانہ لہجے میں کہا۔ میرا نام پوفکندر ہے، نوجوان نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ تمہارا تعلق کس غیر ملکی تنظیم سے ہے؟ نوجوان نے ایک بار پھر ہک کو نیچے دباتے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں سے میرا تعلق ہے، اور وہ بھی ناجائز۔ کتے کے بچے، تم مجھ سے کچھ نہیں گلوا سکتے، اچانک کرسی پر بندھے ہوئے نوجوان نے چیختے ہوئے کہا، اور مشین پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے ہک کو ایک جھٹکے سے اور نیچے دبا دیا، اور کرسی پر بندھے ہوئے نوجوان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سیاہ پڑ گیا، اور دوسرے لمحے اس کی گردن ایک طرف گرتی چلی گئی اور اس کا سینہ ایک زوردار جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ زبردست شوق کی وجہ سے وہ زندگی کی سرحد عبور کر گیا تھا۔ اوہ، یہ تو مر گیا، پیچھے کھڑے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے چونکتے ہوئے کہا۔ شودم، دوسرے کو پیڈ لگاؤ، مشین پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے اپنے ساتھی سے کہا، اور اس کے ساتھی نے تیزی سے مردہ نوجوان کے سر پر بندھے ہوئے پیڈ اتار کر دوسرے نوجوان کے سر پر باندھ دیے۔ پھر جھٹکا لگتے ہی دوسرا نوجوان ہوش میں آ گیا، اس کی حالت بھی پہلے ہی تھی۔ تمہارا نام؟ مشین پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے تیز اور تحقمانہ لہجے میں کہا۔ ڈیاس۔ میرا نام ڈیاس ہے، نوجوان نے گھٹے گھٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا تعلق کس غیر ملکی تنظیم سے ہے؟ مشین والے نوجوان نے پوچھا۔ میں پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا آدمی ہوں، ڈیاس نے جواب دیا۔ وہ ہلکے سے جھٹکے کے بعد ہی جواب دے دیتا تھا۔ شاید اس کی قوت ارادی خاصی کمزور تھی، یا تشدد کے بعد کمزور ہو چکی تھی۔ تمہارا یہاں انچارج کون ہے؟ مشین والے نوجوان نے سوال کیا۔ ہمارا انچارج پوفکندر ہے، ڈیاس نے جواب دیا۔ تمہاری تنظیم میں کتنے آدمی ہیں؟ مشین والے نوجوان نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، پوف کو معلوم ہوگا، ڈیاس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اپنے مشن کے متعلق مزید تفصیلات بتاؤ، مشین والے نوجوان نے پوچھا۔ مشن؟ کون سا مشن؟ مجھے کسی مشن کے متعلق علم نہیں ہے، 31 کو معلوم ہوگا، ڈیاس نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ 31 کون ہے؟ مشین والے نوجوان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ 31 ہمارے انچارج پوف کا کوڈ نیم ہے، ڈیاس نے جواب دیا۔ تمہارا کوڈ نیم کیا ہے؟ مشین والے نے پوچھا۔ میں 33 ہوں، ڈیاس نے جواب دیا۔ 32 کون ہے اور 34 کون ہے بتاؤ، مشین والے نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں صرف 31 کو جانتا ہوں، ڈیاس نے جواب دیا۔ اس سے پوچھو کہ مصنوعی انسان بنانے والے کارخانے کی نگرانی کا حکم تمہیں کس نے دیا تھا؟ اچانک پیچھے کھڑے ہوتے ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، اور مشین والے نوجوان نے یہی فکرہ مائک میں دہرا دیا۔ 31 نے، ڈیاس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ مائک مجھے دو، میں خود سوال کروں گا، ادھیڑ عمر نے اچانک آگے بڑھ کر نوجوان سے مائک لیتے ہوئے کہا۔ کیا معلومات حاصل ہوئی؟ تفصیل سے بتاؤ، ادھیڑ عمر نے تحقمانہ لہجے میں سوال کیا، اور مشین والے نوجوان نے ہک کو مزید نیچے کر دیا۔ بتاتا ہوں۔ ہک شاید زیادہ ہی دب گیا تھا، اس لیے ڈیاس کا جسم زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا تھا۔ جلدی بتاؤ، ادھیڑ عمر آدمی نے چیخ کر کہا، اور مشین والے نے ہک کو ذرا سا ڈھیلا کر دیا، اور ڈیاس کے جسم میں پیدا ہونے والی پھڑپھڑاہٹ ذرا سی ہلکی پڑ گئی۔ پانی، مجھے پانی دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، پانی، ڈیاس نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، پانی، ذرا جلدی پانی دیجیے، اس کا خون گاڑھا ہو گیا ہے، مشین والے نوجوان نے چونک کر کہا۔ اچھا، میں پانی لاتا ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر کہا، اور پھر مائک مشین والے نوجوان کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ تیزی سے کمرے کے کونے کی طرف بڑھا، جہاں ایک میز پر پانی کا بڑا سا جگ پڑا ہوا تھا۔ جب تک پانی آئے تفصیلات بتاؤ، مشین والے نے دوبارہ مائک سے منہ لگاتے ہوئے کہا۔ پانی، ڈیاس گھٹے گھٹے لہجے میں کہا، اور پھر اس کی آواز ڈوبتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے اس کا تیزی سے پھولتا پچکتا ہوا سینہ یکدم ساکت ہو گیا۔ یہ لو پانی، ادھیڑ عمر نے جگ مشین والے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، مشین والے نوجوان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے 2 عام آدمی مار ڈالے ہیں، ابھی تم نے پوچھ گچھ کے لیے بلوایا تھا، یا اس کے لیے کہ تم انہیں ختم کر دو؟ ادھیڑ عمر آدمی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، خوفناک تشدد نے پہلے ہی انہیں موت کے قریب کر رکھا ہے، یہ اب اس قابل بھی نہیں ہے کہ معمولی سے جھٹکے بھی سہ سکے، مشین والے نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب خیال رکھنا تیسرا آدمی نہ مرے، ورنہ ہم مکمل اندھیرے میں چلے جائیں گے، ادھیڑ عمر آدمی نے قدرے نرم پڑتے ہوئے کہا، اور مشین والے نوجوان نے آہستگی سے سر ہلا دیا،
اور پھر انہوں نے تیسرے کے سر کے ساتھ پیڈ باندھ کر دوبارہ سوال جواب کرنا شروع کر دیے۔ میرا کوڈ نیم 32 ہے، ہمارا انچارج 31 ہے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس روسیا میں ایک مشن پر آ رہی ہے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف X2 نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم روسیا میں اس کارخانے کا محل وقوع تلاش کریں جہاں مصنوعی انسان بنتے ہیں، اور پھر 33 نے وہ کارخانہ ڈھونڈ نکالا اور ہمیں رپورٹ پاکیشیا بھجوا دی۔ آج پاکیشیا سیکرٹ سروس نے ناراگان پہاڑیوں کے راستے روسیا میں داخل ہونا تھا، لیکن ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 31 نے ان کو ٹھہرانے کا کیا منصوبہ بنایا ہے۔ تیسرے آدمی نے، جس نے اپنا کوڈ 32 بتایا تھا، مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے بتایا۔ تمہارے اور ساتھی کتنے ہیں؟ ادھیڑ عمر نے مائک نے پوچھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارا گروپ 4 افراد پر مبنی ہے۔ ایک 31، میں 32، ایک بیاس ہے 33، اور ایک اور آدمی جس کا کوڈ 1130 ہے۔ وہ علیحدہ ہی رہتا ہے، ناراکان پہاڑیوں کے قریب اس کا ذاتی دفتر ہے۔ اس کا تعلق براہ راست 31 سے ہے، 32 نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ تم اس سے کبھی ملے ہو؟ ادھیڑ عمر نے پوچھا۔ ہاں، ایک بار میٹنگ میں ملا تھا، 32 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا حلیہ تفصیل سے بتاؤ، ادھیڑ عمر نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ لمبے قد کا نوجوان ہے، اس کے چہرے پر بائیں آنکھ کے پاس زخم کا نشان ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، 32 نے جواب دیا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا یہاں کیا پروگرام ہے؟ اچانک ادھیڑ عمر آدمی نے زور دے کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، 32 نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے؟ بتاؤ، ادھیڑ عمر نے غصے سے چیختے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، 32 نے بڑے پراعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس پر دباؤ ڈالو، مجھے اس سوال کا جواب ہر قیمت پر چاہیے، ادھیڑ عمر نے مشین والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، اور مشین والے نے ہک کو ذرا اور زور سے دبا دیا۔ 32 کے جسم کو زور زور سے جھٹکے لگنے لگے۔ بتاؤ، مشن بتاؤ، ادھیڑ عمر نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، 32 نے پھڑکتے ہوئے کہا، اور دباؤ ڈالو، یہ بتائے گا، ادھیڑ عمر نے کہا، اور مشین والے نوجوان نے ہک کو اور ایک جھٹکے سے نیچے کر دیا، مگر دوسرے لمحے 32 کے حلق میں سے ایک زوردار اور دردناک چیخ نکلی اور اس کا جسم یکدم ساکت ہو گیا۔ یہ بھی مر گیا جناب، مشین والے نوجوان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہک چھوڑ دیا، اور ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مائک کو ایک جھٹکے سے ایک طرف پھینک دیا۔ یہ بودھے اور کمزور لوگ نہ جانے کس طرح غیر ملکی ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ ادھیڑ عمر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سر، ان کی پھر بھی ہمت ہے، کس قدر خوفناک تشدد کے باوجود یہ لوگ بہت کچھ بتا گئے ہیں، ورنہ میں نے اچھوں کو ایک ہی جھٹکے میں ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مشین بردار نوجوان نے بیگ بند کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، ادھیڑ عمر نے کہا، اور وہ دونوں کے باہر جانے کے بعد چند لمحے کھڑا ان تینوں کی لاشوں کو دیکھتا رہا، پھر دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر ایک طویل راہداری سے نکل کر وہ ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، اور وہ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ریوالونگ کرسی کے پڑی ہوئی تھی۔ ادھیڑ عمر آدمی اس کرسی پر براجمان ہو گیا، اس کے چہرے پر سوچ کے تاثرات نمایاں تھے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبایا، دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک مشین گن بردار نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس باس، آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ڈارک روم میں 3 لاشیں پڑی ہیں، انہیں ٹھکانے لگا دو، ادھیڑ عمر نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ بہتر باس، آنے والے نے کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس سے باہر گیا چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونجنے لگی۔ ادھیڑ عمر نے چونک کر میز کے کنارے پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا، سیٹی کی آواز اسی ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی۔ ادھیڑ عمر آدمی نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا تو سیٹی کی آواز بند ہو گئی اور ایک مردانہ آواز گونجی۔ ہیلو، C2 اسپیکنگ۔ بولنے والے کا لہجہ بھی حد مؤدبانہ تھا۔ یس، C1 اسپیکنگ، ادھیڑ عمر نے تحقیرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، ہم نے راڈار پر 0 شعبے کے ایک ہیلی کاپٹر کو چیک کیا جو بغیر کوشن دیے سیڑھی سیٹ سے گزر گیا، جس پر ہم نے اسے VN ٹارگٹ پر رکھ لیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر پاروش پوائنٹ کے قریب ایک پرانے زرعی فارم کے احاطے میں اترا اور اس میں سے کئی افراد فارم کے اندر چلے گئے۔ ہیلی کاپٹر دوبارہ اڑا اور وہ ناراکان پہاڑوں کے شمال میں اتر گیا۔ اس میں سے اترنے والا روسیائی نوجوان کو VNI پر چیک کیا گیا تھا
تو وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپی ہوئی 0 شعبے کے جیپ پر سوار ہو کر اسی فارم میں دوبارہ پہنچ گیا۔ اب جیپ فارم کے اندر ہی موجود ہے اور وہ نوجوان بھی فارم میں غائب ہو گیا۔ ہمارے آدمی اس فارم کی نگرانی کر رہے ہیں، میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، CV2 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے جو جیپ کے ذریعے اندر داخل ہوئے ہیں اور جن کی ہمیں تلاش ہے، ادھیڑ عمر آدمی نے چونکتے ہوئے کہا۔ یس باس، وہی لوگ لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پشت پر سفری بیگ اٹھائے ہوئے تھے، CV2 نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم اس ذریعے فارم کی مکمل نگرانی کرو، میں وہیں پہنچ رہا ہوں، پھر اس پر چھاپہ مارتے ہیں، ادھیڑ عمر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ آ جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں تقریباً 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اوور اینڈ آل، ادھیڑ عمر نے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ادھیڑ عمر آدمی کی آنکھوں میں ایک عجیب اور انوکھی سی چمک ابھر آئی تھی اور پھر وہ اٹھ کر تیزی سے ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ وہ لباس تبدیل کر کے اس عام ترین چھاپے پر روانہ ہو سکے۔ عمران کے باقی ساتھی تو بڑے اطمینان سے اپنے اپنے سامان سے پشت لگائے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ عمران کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے حلق سے یہ ساری تفصیل اتر نہ رہی تھی کہ ایک شخص یوں اطمینان سے KGB کے ہیلی کاپٹر اغوا کر کے لے آئے اور پھر انہیں ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر لے اڑے اور پھر جہاں ایک کمرے میں بند کر دیا اور KGB کو اس ساری کارروائی کا علم ہی نہ ہو، حالانکہ بقول اسی پائلٹ کے KGB سیکرٹ سروس کے فارن شعبے کے 3 افراد کو گرفتار بھی کر چکی ہے، ان پہاڑیوں پر چھاپا بھی مار چکی ہے اور ظاہر ہے اس نے وہ خالی جیپ بھی برآمد کر لی ہوگی جس سے وہ پہاڑیوں میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود KGB خاموش رہی، یہ ساری باتیں خلاف معمول دکھائی دے رہی تھی اور عمران سوچ رہا تھا یہ پائلٹ یا تو ذہنی طور پر بالکل پاگل ہے یا جو ان حالات میں اتنا بڑا اور اندھا اقدام کر گزرا ہے، یا پھر یہ KGB کا آدمی ہے اور انہیں اس کمرے میں بند کر کے KGB کے لیے ترنوالا بنانا چاہتا ہے۔ صفدر، اچانک عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ کچھ بے چین نظر آ رہے ہیں؟ صفدر نے مطمئن سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ شاید کافی دیر سے عمران کی حالت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ صفدر، مجھے ماش کی دال کچھ ٹیکنیکل سی نظر آ رہی ہے، ہمیں چوہے دان میں پھنسا دیا گیا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں محاورے کا ستیہ ناش کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی ذہنی کیفیت سمجھتا ہوں، میرا بھی یہی خیال ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکل کر کسی کھلی جگہ ڈیرا لگانا چاہیے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ کو اس پائلٹ کی شخصیت پر شک ہے؟ کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے کہا۔ شکیل صاحب، دشمن کی سرزمین پر مجھے اپنی شخصیت بھی مشکوک ہوتی ہے، یہ تو پھر ہمارے لیے نیا آدمی ہے، عمران نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ باہر ہمارے لیے یہاں سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، اگر تمہارا شک بجا ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی دھماکہ ہو چکا ہوتا۔ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو، بہرحال ہمیں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں یہاں آئے ہوئے نصف گھنٹے سے زائد گزر چکا ہے اور اب تک نہ ہی وہ شخص واپس لوٹا ہے اور نہ ہی اس نے کسی اور انداز میں رابطہ قائم کیا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک سرنگ کی طرف سے کھٹکا سا ہوا اور دوسرے لمحے وہی پائلٹ کمرے کے اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہلکی سی بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ لوگ پریشان تو ہوں گے، بہرحال وقتی طور پر انتہائی محفوظ جگہ تھی، آنے والے نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کمرہ ہمارے لیے چوہے دان بھی ثابت ہو سکتا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ آپ کی بات اس صورت میں درست ہو سکتی ہے اگر KGB کو اس کی اطلاع مل جائے، تاکہ جہاں تک میرا خیال ہے KGB کو اطلاع نہیں ملی ورنہ وہ اتنی دیر صبر نہیں کر سکتے، پائلٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اب کام کی بات ہو جانی چاہیے، میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتا، عمران نے کہا۔ دیکھیے، S2 کے فارن شعبے سے میرا تعلق ہے، میرا نمبر 1130 ہے، ہماری ٹیم کا انچارج 31 تھا جس کے ساتھ 32 اور 33 2 ممبر کام کرتے تھے، مجھے ان سے علیحدہ رکھا گیا تھا اور میں براہ راست F2 کو جواب دہ ہوں، البتہ 31 سے تعاون کرنا میرا کام ہے۔ 3-4 روز قبل F2 نے مجھے ہدایات کی کہ میں روسیہ میں ایسے کارخانے کے محل وقوع کا پتہ چلاؤں جہاں مصنوعی انسان تیار کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ میرا تعلق سائنس کے شعبے سے ہے، اس لیے میں نے اس سلسلے میں خاصی بھاگ دوڑ کی اور پھر میں نے اس کارخانے کا پتہ چلا لیا۔ یہ کارخانہ زوگاناش نامی قصبے میں زیر زمین بنایا گیا، یہ قصبہ یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن میں اس کے اندر نہ جا سکا
اور مزید تفصیلات کے لیے میں نے 31 کو کاشن دے دیا اور جو کچھ میں معلوم کر سکا اس کی اطلاع میں نے X2 کو دے دی۔ آج مجھے 31 نے اطلاع دی کہ سیکرٹ سروس کی ٹیم ناراکان پہاڑیوں کے راستے روسیہ میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں چوکنا ہو گیا، پھر اچانک مجھے اطلاع ملی کہ KGB کے خصوصی شعبے سیری نے 31، 32 اور 30 تینوں کو اچانک اغوا کر لیا ہے۔ اگر میں بر وقت آپ کو اس غار میں چھپنے کے لیے نہ کہتا تو آپ KGB کے ہتھے چڑھ جاتے۔ بہرحال بات کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ مجھے X2 نے یہ بھی ہدایات کی تھی کہ میں اس ٹیم سے جس کے سربراہ علی عمران صاحب ہے بھرپور تعاون کرنا ہے۔ چنانچہ میں حاضر ہوں۔ 11:30 نے اپنے متعلق پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے وہ محل وقوع تفصیل سے بتاؤ، میں فوری طور پر اس کارخانے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔